صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت عديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ بیہقی شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حدیث پاک کے شہنشاہ ولایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قریب ہے لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام سے کچھ باقی نہ رہے گا سوائے نام کے۔ نام لیں گے کہ اسلام، اسلام جانیں گے بھی نہیں کہ اسلام کیا ہے، اور نہیں باقی رہے گا قرآن سے مگر یہی زبان، نو کی زبان سے اور حلق سے ادا کر دو، بہت رنگ دے کر کے۔ مساجدہم عامرہ، ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، یعنی مسجدوں میں ہجوم ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی۔ وہی خراب من الہدیٰ، لیکن رشد و ہدایت کے اعتبار سے مسجدیں ویران ہوں۔ ان دنیا داروں کے علماء سب سے بڑے دنیا دار ہوں گے، جن کو یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم ہیں اور فاضل ہیں اور علامہ ہیں، اور دو سطر میں نام لکھتے ہیں۔ اگر کسی موٹر سائیکل والے سے پوچھا جائے نام تو 2 سطر جب تک لیں تو خدا جانے وہ کہاں چلا جائے گا۔ تو ان کے علماء جو ہیں عوام کے، جس کو عوام علماء کہتے ہیں، روئے زمین پر سب سے بدترین مخلوق کہ حضور فرما رہا ہے من عندہم تخرج الفتنہ، ان کے پاس سے ہی فتنہ و فساد نکلے گا۔ وفیہم تعود، اور پھر انہی میں واپس لوٹ جائے۔ یہ میں نے حدیث پاک کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ کیا۔ اب میں پھر اس طرف جا رہا ہوں کہ حضور ایک زمانے کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ آخری دور میں بالکل ہوگا کہ صرف اسلام کا نام رہے گا اور کچھ بات نہیں کہ میں مسلمان ہوں بس، اور قرآن سے بھی صرف نو کے زبان سے پڑھ لینا اور اچھی آواز نکالنا، اس کے سوا کچھ۔ مسجدیں دیکھو گے تو آپ آباد ہوں گے، لیکن وہ رشد و ہدایت سے ویران ہوں، اس میں رشد و ہدایت نہیں ہوگی۔ اور اقبال نے یہی دیکھ کے کہا تھا سب سے زیادہ مسجد کب بھرتی ہے؟ عیدین کو۔ سب سے زیادہ ہجوم کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کو، عید اضحیٰ کو۔ تو اسی عید کو لیا اس نے۔ وہ کہتا ہے عید آزاداں شکوہ ملک دی، جو بندگان آزاد ہیں، جیسا اپنے ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے، پھر بعد میں وہ کسی کے غلام نہیں ہوئے، غلامانہ زندگی انہوں نے نہیں کیا، نہ مشرق کے غلام ہوئے نہ مغرب کے، نہ یگانوں کے غلام ہوئے نہ بیگانوں کے، نہ کالوں کے غلام ہوئے نہ گوروں کے، کسی کے غلام نہیں ہوئے۔ وہ بندگان آزاد ہیں، صرف اللہ کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عید آزادہ شکوہ ملک دی، بندگان آزاد کی عید کیا ہے؟ ملک کی مضبوطی اور دین کا دبدبہ۔ جب ملک مضبوط ہو، دینی دبدبہ ہو، روک دبدبہ کہ کوئی نگاہ بھر کے ٹھیک سے دیکھ نہ سکے، تو یہ آزاد لوگوں کی عید ہے۔ اب غلام لوگوں کی عید بیان کر رہا ہے، عید محکومہ ہجوم مومنین، اور جو غلام لوگ ہیں ان کی عید کیا ہے؟ ہجوم کر کے آنا
یعنی کہیں تل رکھنے کو جگہ نہیں، روڈ کے اوپر بچھا جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہجوم، خالی ہجوم کوئی معنی نہیں رکھتا. یہ تو مغرب نے بڑی ہوشیاری سے جو ہے جمہوریت کا قانون رکھا ہے. کہ زیادہ تر لوگ جو ہے کچھ سمجھتے نہیں ہیں. زیادہ تر لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ بالکل نہ سمجھ ہے، کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. تو ووٹ کا سسٹم ہے تو نہ سمجھ جب بھی چنے گا، زیادہ نہ سمجھ ہی کو چنے گا. بڑی حکمت لگائی، وہ فلسفہ ہے دور کا. جب بھی وہ منتخب کرے گا کسی نہ سمجھ کو نہیں، آپ کتنا ہی ان کی ہوشیاری کا گیت گاؤ کہ بڑی ہوشیار ہے، نو، پبلک ہوشیار نہیں. وہ بالکل اپنے رہنما کو نہیں پہچانتی کہ اس کا خیر خواہ ہے کون، ورنہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوتی ہی نہیں عوام کبھی بھی کسی دن. تو چن لینے کے بعد پتا چلتا ہے میں یہ جانتا تھا آپ کا انتخاب نہیں کرتا، ہم نے آپ کا انتخاب کر کے مصیبت میں اپنی بات میں چلاتا رہتا ہے. کیا فائدہ؟ اب آپ بتائیے کہ ایک جج کا جو ووٹ ہے وہی ایک عام آدمی کا اتنا ہی، یہ انصاف ہوا؟ ہزاروں جو ہے عوام آدمی ہوتے ایک جج کے برابر تھوڑے پہنچے. کیا کرنا؟ جو جج صحیح معنوں میں ہو، جو انصاف کرتا ہو، نہیں تو پھر تو وہ عوام سے بھی گیا گزرا ہے. اگر انصاف نہ کرے، کسی کے چلائے سے چلے، کسی کی انگلی پکڑ کر کے سفر کرتا ہو، کوئی عہدہ اور منصب دیکھ رہا ہو، تو اس کی بات نہیں. جو جج صحیح معنوں میں جج ہے، ہزاروں عوام نہیں مقابلہ کر سکتے اس کا، لیکن سب کا ووٹ برابر ہے. ایک آدمی پیدل چل کے جائے، ایک اسٹیچر پہ چڑھ کے جائے، دونوں کو ووٹ برابر ہے. کیا بڑی ہوشیاری سے رکھتے. اسی لیے زیادہ تر انتخاب برے آدمی ہی کا ہوتا ہے. برا جب بھی چلے گا برے کچھ نہیں. اسی لیے جانتے ہو بھلے آدمی سے کبھی کبھی یہ لوگ کہتے ہیں، جو ایم پیز ہیں، ایم ایل ایز ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں بھائی آپ بہت شریف بھلے، آج آپ کا کام نہیں ادھر راجنیتی میں. یعنی کس کا کام ہے وہ جانتے ہیں بیچارے. اچھا خود یہی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ بھائی راجنیتی نہ کرو. دوسرے سے کہتے بھی رہتے ہیں کہ یہاں آپ کو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے، اور خود کر رہے ہیں. انہیں کا یعنی ان کے نزدیک بھی جو راجنیتی چل رہی ہے وہ بری ہے، یہ دھوکہ دڑی ہے. اور یہ وبا پوری دنیا میں ہے. کسی ایک ملک کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی ایک پارٹی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. کسی کے ہاں کچھ کم ہے، کسی کے ہاں کچھ زیادہ ہے. اس راہ میں بہت کم بھلے ملیں گے. بڑی مشکل سے کبھی دیانتدار انصاف کرنے والا حکمراں آتا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ٹھہر کے غور کرنے کے لیے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. دیدہ وری کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دیدہ ور بڑی مشکل سے آتا ہے، برسوں میں کوئی آتا ہے. تو مسجدوں کے بارے میں بتایا کہ جاہلوں کی مسجدیں جو ہیں خوب آباد ہوں گی، لیکن وہ رشد و ہدایت سے ویران ہو. اس میں کوئی رشد و ہدایت نہیں ہو. اور جن کو یہ علماء کہتے ہوں گے کہ بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، امام ہے، اور ایسا میں نے سنا ویسا، تو اس سے برا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہو. جیسے یہ ہے ویسے ان کے حکمراں ہو. کما تکونون کذالک یؤمر علیکم. آپ جیسے ہوں گے آپ کے حکمراں بھی، آپ اچھے ہوں گے حکمراں اچھے آئیں گے. آپ خود برے ہیں تو کہاں سے اچھے لائیں گے؟ آپ لائیں گے کدھر سے؟ کوئی آسمان سے گرے گا حکمراں؟ بروں میں سے ہی جائے گا. اس میں پبلک کو اچھا ہونا ضروری ہے. فرمایا فتنہ ان سے، اسی لیے کہا حضور نے نجد کی طرف اشارہ کیا تھا. جب آپ دعا کر رہے تھے، دعا فرما رہے تھے حضور، اللہم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا. مولا میرے شام میں، حضور نے شام کو اپنا کہا، اس ملک کی خوش قسمتی ہے اپنا. حضور نے کہا شامنا کہہ دیا، اے اللہ ہمیں ہمارے شام میں برکت دے. وہ فی یمننا، اور یمن کو اپنا کہا، ہمارے یمن میں. یمن نہ جو ہے ہمارے، حضور نے اپنا کہا یمن کی خوشی. اسی لیے کہا کہ ایمان تو یمن کا، لیکن کسی اور نے نہیں. یمن پہ خود سعودی ٹوٹ پڑا ہے اپنے اتحادیوں کو لے کر، اور صرف امریکہ کے اشارے پر کہ ہمارے غلاموں میں جلدی سے یمن کو داخل کرو تاکہ وہ بھی اسرائیل کے پہرے داروں میں آ جائے. پہرا بھر رہے ہیں لوگ. اسی لیے انہوں نے اپنا وزن دنیا میں کھو دیا ہے. ورنہ وہ آئی سی جسے کہتے ہیں، وہ آئی سی، اگر یہ کام کا ہجوم ہوتا تو لوگوں کی سانس رک گئی ہوتی. بات کرنا تو درکنار ہے. اللہ نے انہیں اتنے وسائل سے نوازا ہے. گلف کو تمام دنیا للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے، اور ہر کوئی چاہتا کہ گلف جو ہے ہمارے حصے میں نہیں. اگر یہ کبھی کام کے ہوتے تو کوئی اپنا وزن رکھا ہی نہیں. لیکن کوئی ہمیشہ بے وزن رہنے کے لیے نہیں ہے، اور کوئی ہمیشہ باوزن رہنے کے لیے بھی نہیں ہے.
نہ کسی کا ہمیشہ وزن رہے گا نہ ہمیشہ کوئی بے وزن رہے گا. کبھی کبھی بے وزنی وہ طاقت لیتی ہے کہ جو وزن رکھنے والے وہ دیکھ لیتے رہے گا. تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دنوں کا پھیرا اور چکر ہے. یہ دن لوگوں کے درمیان چکر لگاتا ہے. جو آج کا چکر ہے کل کا نہیں ہوگا. تو کوئی ہمیشہ بے وزن رہنے کے لیے نہیں، اس کو وزن کسی دن لینا ہی ہے. اور جو باوزن ہے کسی دن بے وزن ہو جائے گا. اور ایک زمانہ تھا سوویت یونین کا، ایسا منتشر ہو گیا. یہ تو امریکہ ادھر وار آن ٹیرر کے نام پر الجھا ہوا تھا مسلمانوں سے، تو اس نے اپنی طاقت کو بچی کی مضبوط کر لی کہ ٹھیک ہے آپ الجھے رہو ادھر. اس نے سمجھا تھا کہ جو لقمہ تر ہے اس کو پہلے نگل کر کے پھر کڑوا لقمہ کھائیں گے، یعنی چائنا اور رشیا کی طرف جائیں گے. لیکن اتفاق سے یہ جو لقمہ تر تھا وہی حلق میں پھنس گیا. بڑے آرام سے انہوں نے افغانستان کو فتح کیا تھا، اور اس کے بعد پھر کسی سے پوچھے بغیر عراق پر ٹوٹ پڑے بہانہ بنا کے ان کے پاس جو ہے عام تباہی کے ہتھیار ہیں. کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس، بس یہ کہ ان کی غلامی میں نہیں آ رہا تھا. وہ ان کی شرائط میں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہماری غلامی میں آ جاؤ، بھلے تم اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا غلامی میں. تو دیکھتے دیکھتے جو ہے اس کو تباہ کیا. وہ بڑے خوش تھے، سوچتے تھے لاؤ قدم آگے بڑھائیں. 20 سال تک پہاڑوں سے اور چٹانوں سے امریکہ سر ٹکراتا رہا، اپنے ہر حربے کو آزماتا رہا، لیکن ناکامی کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں ہے. اور جو وقت دیا تھا پختون قوم نے، وہ ہے پختون قوم. یہ ہوشیاری سے اس کو طالبان کہتے ہیں. وہ طالبان نہیں ہے، طالبان مٹھی بند لڑتے تھے ادھر ادھر پڑنے والے. وہ قوم میں پختون ہے، 70% ہے وہ. اس نے جو ٹائم دیا تھا کہ نکلنے کے دن جلدی آپ نکل جاؤ، تو اس سے بہت پہلے بات کھڑے ہوئے. آئی بات سمجھ، تو بہت بے وزن سمجھا تھا، بہت با وزن نکلا. آئی بات سمجھ. اور یہی غلطی شاید رشیا نے بھی کی. یوکرین کو تھوڑا کمزور سمجھا تھا، بہت بے وزن سمجھا تھا. لیکن جب اس نے ارادہ ہی کر لیا کہ ٹھیک ہے اب آپ دو ہاتھ کرنا چاہتے کر لو، تو آج تک چل رہی ہے جب دو بات. یہ اور بات ہے کہ دیکھنے میں یوکرین ہے، پیچھے جو ہے نیٹو ہے، امریکہ ہے. امریکہ کبھی سامنے آ کے نہیں لڑتا، زیادہ تر پیچھے ہی لڑتا. ابھی بھی انڈائریکٹ لڑ رہا ہے، براہ راست سامنے نہیں آیا رشیا میں. آئی بات سمجھ. تو کوئی ہمیشہ بے وزن نہیں رہے گا. یہ دنیا کان کھول کے سن لے. جو آج بے وزن ہے کل وزن اس کو لینا ہی ہے، اور جو آج با وزن ہے کل بے وزن ہو جائے گا. وزندار انصاف بناتا، نا انصافی وزندار نہیں بناتی. لیکن یہ فلسفہ کم لوگوں کی سمجھ میں. لیکن کم از کم جو ہے کلمہ کو تو سیکھ لے. انصاف پر رہو، سچائی پر رہو، رشد و ہدایت پر رہو، بندگان خدا کی خدمت گزار بن کر کے رہو. ان کے لیے رحمت بن جاؤ، ان کے لیے سایہ بن جاؤ، ان کے لیے سکون بن جاؤ. انہیں تکلیف سے بچاؤ. اگر کچھ نہیں تم سے ہوتا تو انہیں تکلیف مت دو کسی بہانے سے. یہ اقتدار صرف 4 دن کا. وہ خدا ہے جس کی حکومت ہمیشہ کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ.